آپ ہیں مگر مانا کہ میری ذات میں سے آپ ہیں مگر پھرتے نہیں خدا کی قسم ہم بات نہیں لوگ مگر بکتے نہیں بازار میں ہم بکتے نہیں خدا کی قسم ہم بات نہیں لوگ سبحان اللہ. یہ تھے جناب مرزا خلیل بیگ صاحب. چھوٹے سے شعر کے ساتھ اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا صدر پاکستان پیپلز پارٹی جاپان جناب نعیم الغنی عنائی صاحب کو. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شائن ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پاکستان جن حالات سے گزرا ہے وہ آج کی پیداوار نہیں ہے. یہ اس وقت پیدا ہوئی تھی جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کو 5 جولائی 1977 کو ایک ڈکٹیٹر نے کودیٹا کیا. اس کے بعد اسی ڈکٹیٹر نے طالبان کے ساتھ ہاتھ ملا کر افغانستان میں ایک جنگ چھیڑی جو بڑھتی بڑھتی آج یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمارے ملک کی حالات آئے دن نواقوں کی نظر ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے ہی ملک میں کچھ مذہبی ایلیمنٹ ان طالبان کی حمایت میں کالم لکھتے ہیں اور ان طالبان کو اسلام کا مجاہد کہتے ہیں. اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ طالبان حقیقت میں مجاہد تو کیا مسلمان بھی نہیں ہے. یہ طالبان ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف، اور آپ یقین کریں کہ طالبان آج جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک غریب آدمی اپنی جیب سے جیکٹ بنا کر کہیں بلاس نہیں کر سکتا. کوئی نہ کوئی طاقت ایسی ہے جو ان طالبان کی فیور کر رہی ہے، ان طالبان کو سپورٹ کر رہی ہے. وہ طاقت پاکستان کی مخالفت، پاکستان کو اسٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ ان کی آنکھوں میں پاکستان کا ایٹم بم ہمیشہ سے کھٹکتا رہا، جس کی سزا شہید ذوالفقار علی بھٹو شہید کو ملی، جس کی سزا بی بی بے نظیر بھٹو کو ملی. وہ بھی ایک دہشت گردی کا شکار ہوئی. اور آج ہمیشہ کی طرح پاکستان کے اندر مذہبی جگہوں پر، مقدس جگہوں پر طالبان آئے دن دھماکے کرتے رہتے ہیں. اور میں ہر کسی سے ایک ہی ہمیشہ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ طالبان کو اسلام کا مجاہد کہتے ہیں، لیکن یہ کیسا مجاہد پن ہے کہ ہماری مقدس مساجد کے اندر ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کو دھماکوں سے شہید کر دیا جاتا ہے. یہ کس اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے ہی بھائیوں کو آپ شہید کر دیں اور پھر کہیں کہ جی ہم جہاد کر رہے ہیں، پھر کہیں کہ ہم اسلام کے مجاہد ہیں. اور یقیناً یہ طالبان، میں کہنے سے بھی گریز نہیں کروں گا کہ اس میں اسرائیل کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. اور اسرائیل ہمیشہ سے
آن دی ریکارڈ یہ بات ہے کہ آج بھی انڈیا کے اندر جو انڈیا کی خفیہ ایجنسیز ہیں اس کو راہ کو موساد جو ہے وہ تربیت دے رہی ہے. وہ تربیت اسی لیے دی جا رہی ہے کہ انڈیا میں بیٹھ کر پاکستان کے حالات خراب کیے جائیں، پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن شاید وہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ وہ قوم ہے جو بھوکی رہ کر بھی سوکھی کھا کر بھی ہمیشہ اپنے پاکستان کی حفاظت، اپنے ملک کی حفاظت، اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا جانتی ہے. کیونکہ ہم اوورسیز میں رہتے ہیں اور اوورسیز میں رہتے ہوئے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں بھی جس جگہ پہ سے ہم بیٹھے ہیں ہم ہمیشہ پاکستان کی بات کریں، پاکستان کو ڈیفینڈ کریں. کیونکہ عموماً جو جرنلسٹ یہاں پر موجود ہے جاپان کے اندر، وہ ٹی وی کے اندر خبریں دیکھتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا جاتا ہے. تو ان کے لوگوں میں ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں شاید گئے تو ایئرپورٹ پہ اترتے ہی گولی مار دی جائے گی. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اوورسیز میں رہتے ہوئے لوگوں کو یہ قائل کریں کہ ہمارا ملک ایسا نہیں ہے. اور ہمیشہ جاپان کے اندر بھی بعض حضرات ہیں جو ہمیشہ سے نیٹوں پہ کالم لکھتے رہتے ہیں کہ صوفی محمد بڑا اسلام کا مجاہد ہے، طالبان جو بڑے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن مجھے بہرحال کہنا نہیں چاہیے، ان لوگوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں اسلام کی نہیں پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں، اسلام کی نفی کر رہے ہیں طالبان کی حمایت کر کے. اور ہمیں ہمیشہ جہاں بھی ہوں وہاں طالبان کی مخالفت کرنی چاہیے، دہشت گردی کی مخالفت کرنی چاہیے. کیونکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی قائد ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی تھرڈ ورلڈ کی جو ہے وہ قائد ہیں. اور انہوں نے جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کر دیا جو انہوں نے کہا تھا وہ کر دکھایا. اور ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جب بھی پاکستان کی بات رہی ہے ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے آگے بڑھ کر پاکستان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار رہتی ہے. آج کیونکہ ہمیشہ میرے سے بھی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی حکومت ہے، پاکستان میں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. حقیقت میں کوئی بھی گورنمنٹ چاہے ہماری ہو، چاہے مسلم لیگ نون کی ہو یا کسی اور کی ہو، کوئی بھی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر بجلی نہ ہو یا پانی نہ ہو. لیکن ہمارے لیے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں، ماحول ایسا پیدا کر دیا گیا ہے کیونکہ ہمارے دوست کم اور دشمن زیادہ ہیں. اس میں ہماری جو ہے یہ مجبوریاں حکومت پاکستان کی بن چکی ہیں کیونکہ فائنینشیل طور پہ بھی ہم کمزور ہو چکے ہیں. لیکن ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ میری جہانگیر بدر صاحب سے بات ہو رہی تھی، لیکن آصف علی زرداری صاحب جو ابھی کراچی میں تھے بڑے سخت غصے کے اندر تقریباً میرے خیال قائم علی شاہ کو بھی اور دیگر وزارت جو لوگ کام صحیح نہیں کر رہے بڑے غصے کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ بھلے وزیر چینج کر دو لیکن لوگوں کے کام ہونے چاہیے. اس کی عرصے میں حکومت پاکستان کے اندر، پاکستان کے ماحول کے اندر چینج آپ کو نظر آئے گی اور انشاءاللہ